اور دلہن جب گھر پر آ جائے تو پھر فرمایا کہ رات کو جب تم تنہائی میں ہو جاؤ گے، حجلے عروسی میں تم آئے، آج پہلی رات ہے ملاقات کی، تو دلہن اور دولہا جب اکیلے ہو جائیں، تنہائی ہو جائے، خلوت صحیحہ ہو جائے، تو سب سے پہلے وہ اپنے غلط طریقوں سے ملاقات نہ کریں، ہائے ہیلو نہیں، سلامتی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کریں، اور یہ سلام تمہارا اللہ نے اگر قبول کر لیا تو ہمیشہ دونوں سلامت رہو گے۔ دعا ہے نا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر۔ دلہن اگر پہلے سلام کر رہی ہے تو دولہے کے لیے، یا دولہا اگر پہلے سلام کر رہا ہے تو دلہن کے لیے، لیکن کوئی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہل کسے کرنا چاہیے، جو چاہے کر سکتا ہے، سلام کے ذریعے سے ابتدا ہو۔ اس کے بعد ابھی وہ اپنی دیگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اپنے دیگر معاملات کرنے سے پہلے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ دلہن کا دوپٹہ لے لے، اس کو مصلی بنائے، جانماز بنائے، اور مرد باوضو عورت دلہن کے پاس جائے جب وہ پہلی رات میں جا رہا ہو، اور اسی دوپٹے کو مصلی بنا کر اس پر 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے پیچھے اس کی دلہن اسی دوپٹے پر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے دولہا صرف یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے صرف اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس پر یہ جن اچھائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا، محض مجھے صرف وہی اچھائیاں دکھا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بری چیزیں اس کے اندر ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے بچائے رکھ۔ یہ دعا کے بعد آگے کے معاملات کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے مولا تعالیٰ موت تک ان دونوں کو سلامت رکھے گا، ان کو نیک و صالح جوڑوں میں شمار کیا جائے گا، ان کو صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ زندگی گزارنے کے اور طور طریقے، شروعات کی یہ تمام چیزیں ہیں۔ سوال تو یہ کوئی نہیں کرتا ہے نوجوان آ کر کے، پہلے یہ پوچھتا ہے شیروانی کیسے سلاؤں، مفتی صاحب اچھا مشورہ دے دیں، آپ جوتے کیسے سلواؤں، امامہ کیسے بندواؤں، مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کی پہلی رات ہو، ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہو، تو یہ بھی تو سوال کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اسلامی طور طریقہ کیا ہے، اسی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو شروع کرو۔ تو یہ جو شقاق ہے، یہ جھگڑے ہیں، ان تمام چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کو جنتی لطف دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کر رہے ہیں، اور بیوی کو بوجھ نہ سمجھیں، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو بوجھ نہ سمجھے، اور جس نے یہ سوچ لیا ابھی سے، اور حقیقت میں اللہ اسے بوجھ بنا کے ہی رکھے گا، جس نے سوچا یہ بیوی میری بوجھ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی، تم نے دماغ میں جیسے اس کو بوجھ سمجھا، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بوجھ ہی بنا دیا۔ اور تم اگر یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے اس کو کیا ہے، میں ذریعہ بنا ہوں اس کے رہن سہن کا، اس کے کھانے پینے کی، اس کی تربیت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسانی سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بوجھ نہ سمجھے، نہ عورت مرد کو بوجھ سمجھے، نہ مرد عورت کو بوجھ سمجھے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بزرگوں کا عمل ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دولہا اپنی دلہن کو اپنے گھر لائے تو کچھ کام کر لینا چاہیے۔ نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ یاد رہے اگر ان کو بات۔ میری طرف سے ایک مشورہ، اور جن کا ہو چکا ہے بس وہ دعا کرتے رہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں ہوا ہے، یہ بھی دیکھیں یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نماز بھی فرض نہیں تھی، جنت میں کوئی عبادت نہیں، لیکن نکاح ہو گیا تھا۔ اور رشتہ جو بنا ہے، سب سے پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، یا باپ اور بیٹی کا رشتہ، یا بھائی بھائی کا، یا بھائی بہن کا رشتہ نہیں، سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا، اور یہ جنتی رشتہ ہے۔ اس سے ہی لوگ کڑ رہے ہیں، آج جل رہے ہیں۔ جو شادی کیے ہیں وہ عجب قسم کے میسج کرتے ہیں، تھک گئے، تم شادی سے ہی نہیں کیے ہو۔ یہ جنتی رشتہ ہے، اس سے اوبنا نہیں چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا پیدا ہو گئی، اب مجھے بتائیے ایک انسان ہے پورے جنت میں، آدم علیہ السلام، دوسرا کوئی نہیں، اور پیدا ہوئی ایک عورت، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی تھی، وہ بنائی گئی ہے حضرت آدم کے لیے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تمہیں چھونا حلال نہیں، ابھی ایک ہی تھی، ان کے لیے تو تھی،
یہاں پتہ نہیں تمہارے لیے ہے ہی نہیں، اس کو چھونے کی کوشش کر رہے ہو تم، پتہ بھی نہیں ہے. وہاں ایک ہی تھی آدم علیہ السلام کے لیے، اور ان کو بھی چھونے سے منع کیا رب تعالیٰ نے. فرمایا اے آدم اسے تم نہیں چھو سکتے. کہا پھر؟ کہا اس کا مہر ادا کرو، یہ قانون جنتی ہے، مہر ادا کرو اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہوگی. مہر کیا دوں مولا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرے ایک حبیب نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، زمینوں پر آسمانوں پہ احمد ہوگا. اس نبی پر تم 20 بار درود بھیجو، یہ تمہارا مہر ہے. یہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں. میرے عزیزو، آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا حلال ہوئی. اب میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا ان کے لیے جو حلال ہوئی، وہی یہاں پر میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا تم مہر جو بھی باندھتے ہو باندھ لو، 5,000 7,000 10,000 تمہاری حیثیت کے مطابق، لیکن ساتھ ہی تمہاری دلہن گھر پر آنے سے قبل ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم بھی درود پاک بھیجو، 20 نہ صحیح 100 مرتبہ، تم اپنی طاقت استعداد کے مطابق جتنا ہو سکے، تاکہ یہ شریعت کا جو قانونی مہر ہے وہ پیسوں سے تم نے ادا کر دیا، اور جو آدم علیہ السلام کا جنتی مہر ہے وہ بھی تم سے ادا ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ، یہ میرا مشورہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ دلہن کو گھر پر لائیں تو پہلے اس کے گھر پہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے پیر دھل لو، اس کے پیر دھل لو، اور اس کے پیر کے دھلے ہوئے پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دو، چاروں کونوں میں ڈال دو. اللہ رب العزت خوب برکت نازل فرمائے گا، برکت آئے گی. اور دلہن جب گھر پر آ جائے تو پھر فرمایا کہ رات کو جب تم تنہائی میں ہو جاؤ گے، حجلہ عروسی میں تم آئے، آج پہلی رات ہے ملاقات کی، تو دلہن اور دولہا جب اکیلے ہو جائیں، تنہائی ہو جائے، خلوت صحیحہ ہو جائے، تو سب سے پہلے وہ اپنے غلط طریقوں سے ملاقات نہ کریں، ہائے ہیلو نہیں، سلامتی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کریں. اور یہ سلام تمہارا اللہ نے اگر قبول کر لیا تو ہمیشہ دونوں سلامت رہو گے. دعا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر. دلہن اگر پہلے سلام کر رہی ہے تو دولہے کے لیے، یا دولہا اگر پہلے سلام کر رہا ہے تو دلہن کے لیے، لیکن کوئی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہل کسے کرنا چاہیے، جو چاہے کر سکتا ہے. سلام کے ذریعے سے ابتدا ہو. اس کے بعد ابھی وہ اپنی دیگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اپنے دیگر معاملات کرنے سے پہلے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ دلہن کا دوپٹہ لے لے، اس کو مصلی بنائے، جانماز بنائے، اور مرد باوضو عورت دلہن کے پاس جائے جب وہ پہلی رات میں جا رہا ہو، اور اسی دوپٹے کو مصلی بنا کر اس پر 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے پیچھے اس کی دلہن اسی دوپٹے پر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے دولہا صرف یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے صرف اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس پر یہ جن اچھائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا محض مجھے صرف وہی اچھائیاں دکھا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بری چیزیں اس کے اندر ہیں اس تمام چیزوں سے مجھے بچائے رکھ. یہ دعا کے بعد آگے کے معاملات کریں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مولا تعالیٰ موت تک ان دونوں کو سلامت رکھے گا، ان کو نیک و صالح جوڑوں میں شمار کیا جائے گا، ان کو صالحین میں شمار کیا جائے گا. یہ زندگی گزارنے کے اور طور طریقے شروعات کی یہ تمام چیزیں ہیں. سوال تو یہ کوئی نہیں کرتا ہے نوجوان آ کر کے، پہلے یہ پوچھتا ہے شیروانی کیسے سلاؤں، مفتی صاحب اچھا مشورہ دے دیں، آپ جوتے کیسے سلواؤں، امامہ کیسے بندواؤں، مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے. میرے عزیزو، زندگی کی پہلی رات ہو، ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہو، تو یہ بھی تو سوال کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اسلامی طور طریقہ کیا ہے. اسی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو شروع کرو. تو یہ جو شقاق ہے، یہ جھگڑے ہیں، ان تمام چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے. میں یہی دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کو جنتی لطف دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کر رہے ہیں. اور بیوی کو بوجھ نہ سمجھیں، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو بوجھ نہ سمجھے. اور جس نے یہ سوچ لیا ابھی سے، اور حقیقت میں اللہ اسے بوجھ بنا کے ہی رکھے گا. جس نے سوچا یہ بیوی میری بوجھ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی، تم نے دماغ میں جیسے اس کو بوجھ سمجھا، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بوجھ ہی بنا دیا. اور تم اگر یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے اس کو کیا ہے،
میں ذریعہ بنا ہوں اس کے رہن سہن کا، اس کے کھانے پینے کی، اس کی تربیت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسانی سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ، اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے، پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے گا. اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے. وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے. آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو. میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے. ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا، مشین نہیں سمجھا، بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں، عزیزان گرامی وقات، یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں، اور دوسروں کی کیا بات کروں، ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں، یہ بھی بڑی عورتوں کی پیڑت مہیلائیں ہیں، مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر. وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا، زندگی ختم ہونے آ گئی، بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں، اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے، یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا، تو عورت کی بات تو دور کی ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے، ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بخاری شریف میں ہے، وہ مر گئی بلی، اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی، کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں، کچھ بیان کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھونکتے ہیں. اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے، تو اور بڑے معاملات ہیں. 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے. عورتوں پر ظلم ہے، یہ پیڑت ہیں، یہ مہیلا ہیں، ان کو انصاف دلانا چاہیے. 3 طلاق دینا، پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا، اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے نا، عصر مغرب عشاء فرض ہے، طلاق دینا فرض ہے. فرض ہے تو اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا. بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا، یا 80 سال کا ایک کانٹریکٹ ہے میرا، تو نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں، اس کو متاع کہتے ہیں. ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے.
لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے. کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے, اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں, کہا پھر بھی چلنا ہی ہے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے, ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیریج ہے, کھول کر کے بدلوا لو. معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے, نہیں ٹائر نہیں بدلنا, پنچر ہوئی اسی سے چلنا, یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد, 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے تو ٹھیک ہے, ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو. ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی. حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو, تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے. بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی, نہیں بن پائی, تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو, وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے. میں اس کا ببانگ دوحل آج اعلان کرتا ہوں, اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا, گناہ کیا, ناجائز کام کیا ہے. اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. ایک بار پہلے بولو, 1 مہینے کا ٹائم دو, 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو. 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا, اب پھر بھی نہیں بن پا رہی, تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا, اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی, تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں. بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ. ہماری پبلک ہے, بہت میچور پبلک ہے. عزیزان گرامی, یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا, بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں, نہیں عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے, پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے, اس کے بھی ہم خلاف ہیں. نہیں, اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو. اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے. عزیزان گرامی وقار, بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے یہاں گوشت الاؤڈ ہے, پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں, مزے لے کے کھاتے ہیں. آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے, اپنے دین کی بات کرے گا. انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں, خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں, پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں, تمہیں خود سامنے آ جائیں گی. بہت ساری ویب سائٹ ہیں. ایک ڈاکٹر, بڑا ڈاکٹر, یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں, انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے, اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں. کہا پگ کے, خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے, زہر ہوتا ہے, اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا, اس کا جسم اتنا موٹا ہے. باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے. اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے, اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے. اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے.
اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے. حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی, ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت, سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی, بہت زیادہ پائی گئی, حیوانیت زیادہ آ گئی, شرم و حیا نہیں رہی. اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں, ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی. جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں, چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں, عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں, ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہن لیا, اوپر کچھ لگا لیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے, کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری. کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے, بیل بہت فیشنیبل ہے, کبھی کچھ نہیں پہنتا. یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. 16 نقصانات ہیں, وہ میں گنا نہیں پاؤں گا, میں نے آج ہی مطالعہ کیا. دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے, کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا, تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج پھر یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے, وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں, الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں. میرے عزیزوں دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں, گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی, نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتے ہیں, بیچتے بھی وہی ہیں. بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت, گاڑی مت چلانا. ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, جا کے کسی کو ٹھوک دے گا, سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا. اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے, ہر وقت وہ ڈرائیور ہے. مجھے ایک پرانی بات یاد آئی, ایک مسلمان, وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا, پلین میں سفر کر رہا تھا, ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا, سب کو دے رہے تھے.